السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے سحری کے احکام و مسائل کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سحری کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کر دینے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔ یعنی اہل کتاب جو تھے وہ لوگ بغیر سحری کھائے روزہ رکھا کرتے تھے، تو لہٰذا ہم سب کو اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہوئے سحری کھانی چاہیے اور سحری کھا کر کے روزہ رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے، السحور برکہ، سحری کے کھانے میں برکت کو رکھا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ضرور بضرور سحری کھایا کریں، اور یہود کی مخالفت کرتے ہوئے بھی ہمیں اور آپ کو سحری ضرور کھانی چاہیے۔ سحری میں آپ جو کھانا آپ کو میسر ہو، جو آپ کا دل چاہے وہ کھا سکتے ہیں، لیکن بہترین سحری کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومنین کی، مسلمان کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ تو اگر آپ سحری کے اندر کھجور کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، تو یہ اور زیادہ بہتر ہے، یہ بہترین سحری ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، جو لوگ سحری کھاتے ہیں، سحری کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانے والوں کی فضیلت کے حوالے سے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ تبارک و تعالی سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتا ہے، سحری کھانے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جو فرشتے ہیں ایسے لوگوں پر درود اور ان کے لیے مغفرت کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سحری کھانے کی فضیلت ہے، سحری کھانے والوں کے لیے ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو سحری ضرور بضرور کھانی چاہیے۔ یہاں پر ایک اور چیز میں ذکر کر دوں کہ بعض احباب ہمارے بھائی جو رات کو سوتے وقت ہی 11-12 بجے یا 1 بجے جو لوگ سوتے ہیں، وہ لوگ اسی وقت کھانا کھا کر کے سحری کی نیت سے سحری کھا کر کے سو جاتے ہیں، اور پھر وہ رات کے بالکل صبح جا کر کے وہ لوگ اٹھتے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ لوگ یاد رکھیں کہ آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن جو سحری کی جو سحری کا اصل وقت ہے وہ رات کے آخری حصے میں ہے، فجر سے پہلے ہے، صبح صادق کے وقت ہے۔ تو جو اصل وقت ہے، ہم اور آپ اس وقت میں سحری کھایا کریں، اس وقت سحری کھانے کی جو فضیلت آئی ہے وہ اس وقت کی ہے۔ باقی اگر آپ رات کے کسی بھی حصے میں سحری کھا کر کے روزے کی نیت سے سو جاتے ہیں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، آپ کی سحری ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کے حوالے سے حدیث ملتی ہے کہ آپ کی سحری اور فجر کی نماز کے درمیان 50 آیتوں کے پڑھنے کا وقفہ ہوا کرتا تھا، مطلب اتنی کم مدت ہوا کرتی تھی۔ آپ سحری کھاتے تھے، اس کے بعد جاتے تھے فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا ہم سب بھی تاخیر سے سحری کریں، اس میں برکت کو رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین ہم سب کو سحری کے احکام مسائل کو اپنی زندگی کے اندر سننے اور سمجھنے کے بعد نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سحری کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، سحری کو اس کے وقت پر کھانے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہم سب کو اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں سے اپنی جھولی کو بھرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں ان نیک اعمال کو قبول فرما، اور جو ہم سے گناہ ہو رہے ہیں اس مہینے کے اندر، جو خطا ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان خطاؤں کو معاف فرما۔ جب تک ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔